السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے مشہور شہروں کی 10ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس شہر کے بارے میں بات کریں گے وہ شہر صوبہ بلوچستان کا کوئٹہ کے بعد سب سے قدیم ترین شہر ہے۔ ذوب پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا مشہور و معروف اور کوئٹہ کے بعد سب سے قدیم ترین آباد خطہ ہے۔ یہ کوئٹہ سے 230 جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان سے 205 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اگر ہم ذوب کے محل وقوع کی بات کریں تو اس کی شمالی جانب افغانستان اور ساؤتھ وزیرستان ایجنسی، مشرقی جانب ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف قبائلی علاقے اور ضلع موسیٰ خیل، جنوب کی طرف لورا لائی، جبکہ جنوب مغربی جانب قلعہ سیف اللہ واقع ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد سے کوئٹہ آئیں تو یہ شہر آپ کے راستے میں N50 کے اوپر پڑتا ہے۔ اس علاقے کا کل رقبہ 20,297 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس علاقے کی آبادی 3,10,000 افراد سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کا پرانا نام اپوزئی ہوا کرتا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں چینی سیاح اور ماہر آثار قدیمہ ہیون سیانگ نے یہاں مختلف پتھروں اور نمونوں سے اندازہ لگاتے ہوئے بیان کیا کہ ذوب کے علاقے پر افغان سرداروں کے قبضے کے آثار ملتے ہیں۔ قیس عبد الرشید جو 7ویں صدی عیسوی میں کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں رہا کرتا تھا، اس علاقے کا حکمران رہا ہے۔ قیس کے مدفن کی جگہ کو مقامی لوگ دا قیس گھر یا شین گھر کے نام سے پکارتے ہیں۔ شین گھر کسی زمانے میں جرگہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں قبیلے کے سردار اور مختلف افراد علاقے کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آج یہ ریسٹ ہاؤس کی شکل میں چلغوزوں کے باغات سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں کے چلغوزے دسمبر اور جنوری میں لگتے ہیں اور 1 سے 1.5 ہفتہ انہیں زمین میں دبایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔ اس کی قیمت 1500 سے لے کر 4000 تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن پنجاب اور پاکستان کے دوسرے صوبوں تک آتے آتے اس کی قیمت 10,000 سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، 13ویں صدی عیسوی میں جب چنگیز خان کی سرکردگی میں منگولوں کی سلطنت چین سے لے کر یورپ تک قائم ہوئی تو ذوب کا علاقہ بھی منگولوں کی زد میں آیا تھا۔ 1398 میں امیر تیمور کے پوتے پیر محمد نے یہاں مقامی افغان قبائلوں کو شکست دے کر یہاں قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد مغلوں کی یہاں پر سلطنت شروع ہوئی۔ مغلوں کے دور حکومت میں یہاں پانی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کاریز سسٹم کو پورے علاقے میں پھیلا دیا گیا، جس کے تحت مختلف مقامات پر کنویں کھدوا کر سارے علاقے میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ آج بھی اگر آپ ذوب میں جائیں تو کاریز سسٹم آپ کو اس علاقے میں مختلف مقامات پر نظر آئے گا۔ مغلوں کے دور حکومت میں یہاں کئی قلعے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ مغلوں کے زوال کے بعد اس علاقے پر نادر شاہ اور پھر احمد شاہ ابدالی کی حکومت قائم ہوئی۔ کیپٹن میک آئیور یہاں کا سیاسی ایجنٹ بنا اور 1893 میں ڈیورنٹ لائن کے تعین کے وقت ذوب کے علاقے قلعہ سیف اللہ اور پشین بھی انگریزوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اسی دوران اس علاقے کے حکمران رابرٹ سینڈمن نے یہاں ایک محل نما قلعہ تعمیر کروایا اور یہاں ایک فوجی چھاؤنی بھی تعمیر کی گئی۔ یہ محل آج بھی ذوب کی شمالی جانب ایک اونچے ٹیلے نما پہاڑ پر موجود ہے، جہاں سے پورے شہر کا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فورٹ میں کئی تاریخی اور یادگار نوادرات بڑی خوبصورتی سے سجا کر رکھے گئے ہیں۔ ان نوادرات میں انگریزوں کے زمانے کا ریڈیو، اسلحہ، برتن، صوفے، سجاوٹیں، اعلیٰ معیار کی تیار کردہ عمارت اور کئی عام استعمال کی چیزیں موجود ہیں۔ اب اس محل کو اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک FC میس بھی موجود ہے، جہاں موجود میوزیم سیاحوں کے لیے بڑی اٹریکشن کا باعث ہے۔ کوئٹہ جانے والے سیاح یہاں آ کر 1 رات کا سٹے ضرور کریں۔ سینڈمن محل پر شام کے وقت ہوا چلنے کی وجہ سے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ذوب ریلوے اسٹیشن بھی انگریزوں کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ انگریز راج کے دوران ذوب کے چاروں اطراف کئی مقامات پر فوجیوں کے رہنے کے لیے چھوٹی چھوٹی عمارتیں تعمیر کی گئیں، جو آج بھی بچی کھچی حالت میں کئی مقامات پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی رابرٹ سینڈمن کی وجہ سے اس علاقے کا نام سینڈمن فورٹ پڑ گیا، لیکن انگریزوں کو مقامی قبائل کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ 1924 میں برطانوی ایجنٹ کو قبائلیوں نے قتل کر دیا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان اس علاقے میں موجود کئی فوجی چھاؤنیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔
اس کے بعد تقسیم پاک و ہند کے دوران مسلمان آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بھی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے حصے میں آیا۔ جولائی 1976 میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے دریائے ذوب سے منسوب کر کے اس علاقے کا نام تبدیل کر کے ذوب رکھ دیا۔ دریائے ذوب پاکستان کا واحد دریا ہے جو شمال مشرق کی جانب بہتا ہے۔ یہ خانو زئی سے شروع ہو کر ذوب سے تقریباً 4 کلومیٹر دور سے بہتا ہوا بالآخر کھجوری کچ کے قریب دریائے گومل میں جا گرتا ہے۔ ذوب کا علاقہ بلا شبہ قدرت کے خوبصورت مناظر کی سرزمین ہے اور یہ علاقہ صوبہ بلوچستان کا سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا علاقہ ہے۔ انتظامی طور پر ذوب ڈویژن کو 7 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں ضلع بارکھان، قلعہ سیف اللہ، لورا لائی، ضلع موسیٰ خیل، شیرانی، ڈکی اور ذوب کے اضلاع شامل ہیں۔ ضلع ذوب کی 2 تحصیلیں جبکہ 3 سب تحصیلیں ہیں۔ تحصیلوں میں ذوب اور قمر دین کریز شامل ہیں، جبکہ سب تحصیلوں میں اشوت، کشاتو اور سمباز شامل ہیں۔ اگر ہم ذوب کے موسم کی بات کریں تو یہاں کا موسم بہت زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچتا ہے، جبکہ سردیوں میں برف باری کے باعث نقطۂ انجماد تک پہنچ جاتا ہے۔ ذوب کی سیر کرنے کے آئیڈیل مہینے اپریل، مئی اور ستمبر، اکتوبر ہیں۔ پاکستان کی سول ایوییشن اتھارٹی نے ذوب میں ایک نیشنل ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ ایئرپورٹ پاکستان کے تقریباً مرکز میں ہونے کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ایئرپورٹ سے ملتان، کوئٹہ، ڈی آئی خان، پشاور اور اسلام آباد پروازیں جاتی ہیں۔ کوئٹہ بس اسٹیشن اور ڈی آئی خان بس اسٹیشن اس شہر کے بڑے اڈے ہیں جہاں سے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کو گاڑیاں جاتی ہیں۔ شہر کے مضافات میں موجود کپیپ کا قدرتی جنگلی علاقہ موجود ہے، جہاں جنگلی زیتون کے درخت وافر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ذوب کی جنوب مغربی جانب تقریباً 68 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود دریائے ذوب کے معاون دریا سوار رود پر ایک ڈیم بھی موجود ہے جسے سبق زئی ڈیم کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں آئیں تو کھانے پینے کا سامان لازمی ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ یہاں کوئی بھی کھانے پینے کی دکان یا ہوٹل موجود نہیں ہے۔ یہاں کے خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی اور دل فریب ہوا کو محسوس کریں اور اپنے دوست احباب یا فیملی کے ساتھ مل کر کھانے کا لطف اٹھائیں۔ ذوب سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود سلیازہ یا سلیاسہ کا مقام سیاحوں کے لیے بڑا خوبصورت مقام ہے، جہاں پانی بڑے خوبصورت انداز سے سیڑھیوں کی صورت میں بہتا ہے اور جسے سیاح بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ارد گرد موجود پہاڑ، تازہ پھل، ٹھنڈی ہوا اور دل فریب خوشبو اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کچھ فیملیز اور گروپ کھانے پکانے کے لیے سامان بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ باربیکیو پارٹی کرنے کے لیے یہ بڑا خوبصورت اور موزوں مقام ہے۔ یہ مقام ذوب کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا تفریحی مقام ہے۔ لاندھی کے نام سے مشہور دمبے کے گوشت کو خشک کر کے تیار کیا جانے والا گوشت سردیوں میں کھائی جانے والی ذوب کے لوگوں کی سب سے زیادہ مرغوب غذا ہے۔ ذوب آئیں اور لاندھی کی ڈش نہ کھائیں تو آپ کے یہاں آنے کا مزہ ادھورا رہ جائے گا۔ ذوب شہر کے مشہور علاقوں میں شیخ ٹاؤن، ریڈیو اسٹیشن کالونی، شیرانی بازار، ذوب کینٹ، سید آباد اور اپوزوئی روڈ شامل ہیں۔ ذوب میں ایک سپورٹس کمپلیکس بھی موجود ہے جہاں کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال کی کھیلوں کے پلے گراؤنڈ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عرفان کسی فٹ بال اسٹیڈیم بھی علاقے کا مشہور گراؤنڈ ہے جہاں کھیلوں کے انعقاد کے علاوہ مختلف اجتماع کے مقاصد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ذوب میں رات رہنا چاہتے ہیں تو رات رہنے کے لیے سرکٹ ہاؤس، ذوب ریسٹ ہاؤس اور ایف سی میس بہت مشہور جگہ ہیں۔ شہر کے کچھ ہوٹلز میں الجزیرہ ہوٹل، روہیل ہوٹل، بولان ہوٹل، الامارت ہوٹل، پاک افغان ہوٹل، ریڈ کریسنٹ ہوٹل، دبئی ہوٹل، نیو اجوا ہوٹل، نیو ماشاء اللہ ہوٹل، ملتان ہوٹل، اذان ہوٹل اور المدینہ ہوٹل کے نام قابل ذکر ہیں۔ شہر کا مشہور فاسٹ فوڈ کا پوائنٹ بسم اللہ برگر پوائنٹ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں تو ذوب میں مختلف گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہسپتال مریضوں کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، جن میں پاکستان آرمی کا سی ایم ایچ ہسپتال، ڈی ایچ کیو سول ہاسپٹل، الشفا جنرل ہاسپٹل اور لیڈیز ہاسپٹل کے نام قابل ذکر ہیں۔
ذوب شہر میں شربت خان روڈ پر ایک ویدر اسٹیشن بھی موجود ہے جو علاقے کی موسمی صورتحال سے آگاہی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس ویدر اسٹیشن کو MET آفس بھی کہا جاتا ہے۔ ذوب کے لوگ بہت زیادہ مذہبی اور اسلام پرست ہیں۔ اسلام کے سنہری اصولوں سے محبت کرنے والے اور اپنی اولاد کی دین کے تقاضوں کے مطابق تربیت کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم علاقے کی خوبصورت مساجد کی بات کریں تو مرکزی جامع مسجد ذوب علاقے کی بڑی مساجد میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغی مرکز مسجد، شیخہ مسجد، بلال مسجد، مدنی مسجد، لوات مسجد، صافی مسجد، باب السلام مسجد، المدینہ مسجد اور مسجد نور کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم شہر کے اسلامی مدارس کی بات کریں تو مدرسہ فیض القرآن، مدرسہ اسلامیہ ترتیل القرآن، مدرسہ البنات، مدرسہ شمس المدارس العربیہ اور مدرسہ مظاہر العلوم کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم ذوب میں تعلیم کے میدان کی بات کریں تو ذوب میں کئی پرائیویٹ اور گورنمنٹ تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں گورنمنٹ ڈگری کالج ذوب، بیوٹمز یونیورسٹی کالج، FC پبلک سکول، کیڈٹ کالج ذوب اور آرمی پبلک سکول کے نام قابل ذکر ہیں۔ ذوب وانا روڈ پر موجود گرڈ اسٹیشن اس علاقے کی الیکٹریسٹی کی ضروریات کو پورا کرنے والا پاور اسٹیشن ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی صوبہ بلوچستان کے خوبصورت علاقے ذوب کی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔